अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता हमको। वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ते होंगे वैसे। ये फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है, फतावा रिजविया ठीक है, वहीं से निकला है ना। सही है। और सबा सनाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दे। अगर ये कहते हैं कि आला हजरत को पता नहीं चला तो हम कहेंगे कि आला हजरत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही। अली भाई और अगर उन्होंने ला इल्मी में किया है तो आला हज़रत की बुजुर्गी फारग है, उनके पास ना कोई इल्मे गैब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर। बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्ती रसूलुल्लाह वाले झूठे और इल्हाकी वाक़या पर मिर्जा जलमी ने एक अरसा तक अपना चूरन बेचते हुए सीधे साधे नौजवानों को अपने दामे तज़वीर में फंसाया और उनको अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से बरगश्ता करने की कोशिश की। अल्लाह के फजल करम से मिर्जा जलमी के इस धोखे का हमने भरपूर जवाब दिया और अब मिर्जा जलमी का ये चूरन बिकने वाला नहीं। ओछे हाथ कंडे इख्तियार करके कभी कोई बोहतान लगाता है और कभी किस इफ्तरा से काम लेके नौजवानों को बस ये अपना चूरन बेचने की उनके सामने कोशिश करता है। चिश्ती रसूलुल्लाह वाला झूठा और इल्हाकी वाक़या मिर्जा जलमी 12 मरतबा पेश कर चुका और हमने 12 मरतबा इसके बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल के साथ जवाब दिए कि ये झूठा और इल्हाकी वाक़या है। हमारे उलमा ने कई दहाइयाँ पहले, कई साल पहले, मिर्जा जलमी के पैदा होने से पहले इस झूठे वाक़े का अपनी किताबों के अंदर रद्द कर दिया, जो कि मैंने कई मरतबा हवालाजात दिखाए और इंशाल्लाह मैं अभी आपके सामने हवालाजात दोबारा उनको रिपीट कर देता हूँ। लेकिन मिर्जा जलमी बोहतान लगाने से बाज नहीं आता। कभी ये कहता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है, नऊज़ बिल्लाह ताला, यानी गोया कि बरेलवी चिश्ती रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ते हैं और इस पर नऊज़ बिल्लाह ताला ईमान रखते हैं और ये मिर्जा जलमी का दुनिया का बदतरीन झूठ है। और फिर अभी इसने एक पॉडकास्ट में ये एंकर को सवाल के जवाब में कहा, सवाल उसने ये किया कि बरेली शरीफ के लोग जो है ना, वो क्या चिश्ती रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ते हैं? वो तो नहीं पढ़ते। तो मिर्जा जलमी ने कहा कि वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ते, नाउज़ बिल्लाह ताला। जबकि इसी पॉडकास्ट के अंदर मिर्जा जलमी ने खुद इस बात को तस्लीम किया जब उसने एंकर ने सवाल किया कि जितने तुम्हारे पास जो साबिका बरेलवी नौजवान आए हैं तो क्या वो चिश्ती रसूलुल्लाह कलिमा पढ़ते थे? वो तो काफिर थे और वो जब मुसलमान हुए हैं काफिर होने से तो क्या वो ये कलमा पढ़ते थे? तो खुद मान रहा है कि नहीं वो ये कलमा नहीं पढ़ते थे। अली भाई माशाल्लाह दावत का बेहतरीन काम करते हैं आप। और आपका ये भी बात क्लिप्स में कहना है कि भाई मुझसे पहले नौजवान भी गुमराह थे, ज़ाहिर बाबों के पुजारी थे भाई, कब्र चाटू थे, आपका ये कहना है। तो आप मुझे ये बताइए आपकी अकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में आपकी अकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी अकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। अलबत्ता मेरी अकेडमी में हजारों लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्हें यह पता था कि थानवी रसूलुल्लाह किताबों में मौजूद है और वो ये मानते थे कि देवबंदी काफिर है इसकी वजह से, यानी कि बरेलवी। जी हाँ। तो मैंने उनको बताया कि इस जुर्म का खुरा आपके घर निकल आया, ये चिश्ती रसूलुल्लाह भी है। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बरेलियत भी छोड़ दी। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि ये बिल्कुल मिर्जा जलमी का बोहतान और इफ्तिरा है। बाकी रह गया मसला कि मिर्जा जलमी के डर की वजह से नहीं पढ़ते, यानी गोया कि ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मिर्जा जलमी के यूट्यूब पर इसकी पैदाइश से पहले बरेलवी जो लोग थे वो नऊज़ बिल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ते थे, नऊज़ बिल्लाह ताला। ये गोया कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों को काफिर और उनको मुर्तद करार देने की मिर्जा जलमी की नापाक जसारत है। अल्लाह के फजल करम से कोई सुन्नी मुसलमान पढ़ना तो दूर की बात इसको सही समझता भी नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो इसको सही समझे और कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना दुरुस्त है वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारे उलमा ने अल्लाह के फजल करम से इसका शदीद इस वाक़े का झूठे वाक़े का रद्द किया है। 70 साल पहले हमारे अहले सुन्नत व जमात के एक बड़े मारूफ आलिम और मुफ्ती मोहम्मद अजमल संबली अलैहिर्रहमा, उन्होंने अपने फतावा अजमलिया की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 7 पर दो टोक और वाज़े अंदाज में इस झूठे और इल्हाकी वाक़या को बातिल करा दिया तकरीबन 70 साल पहले। लिखते हैं, मगर हम एक लम्हा के लिए ये फर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं
کہ ایسا اتفاق ہوا ہو اور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو، اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے۔ ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے، ہم اس کلمہ کی شناعت میں تعامل نہیں کرتے اور حضرت شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے۔ شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے۔ یہ تقریباً 70 سال پہلے کا فتویٰ، مرزا جلمی کے پیدا ہونے سے پہلے کا فتویٰ ہمارے مفتی صاحب نے اور ہمارے عالم نے اپنی کتاب اور اپنے فتاویٰ کے اندر ذکر کر دیا۔ اور تقریباً 30 سال پہلے کا فتویٰ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کا، ان کے فتاویٰ شارح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پہ موجود ہے، لکھتے ہیں میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے۔ بعینہ ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من وعن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکایت فرضی ہے اور اس کا فرضی ہونا بالکل واضح ہے۔ اور یہ فتاویٰ حنفیہ ہے، مفتی ذوالفقار نعیمی صاحب فتاویٰ حنفیہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 43 پہ لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت، جیسے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے۔ کوئی شخص بھی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ اپنے ہوش و حواس میں کہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے علماء نے اپنے فتاویٰ کے اندر لکھا۔ اور مرزا جلمی کبھی یہ بہتان لگاتا کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ڈر کی وجہ سے چشتی رسول اللہ والا کلمہ نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ کتاب ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ ہندوستان کے ایک معروف عالم سید محمد مدنی میاں، ان کا بیان موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ شد کفر بولنا اور سامنے والے سے کفریہ کلمات نکلوانا ان نفوس قدسیہ رکھنے والوں سے ہرگز ممکن نہیں۔ امتحان لینے کا وہ طریقہ جو امتحان لینے والے اور امتحان دینے والے دونوں کو کافر بنا دے، نہ شرعاً صحیح ہو سکتا ہے اور نہ عقلاً معقول۔ اس طرح کے فرضی واقعات کی بعید از قیاس تعبیرات کر کے اس کو درست قرار دینے کی کوشش کو کبھی بھی بنظر استحسان نہیں دیکھنا چاہیے۔ علماء نے اس کو فرضی قرار دیا، اس واقعے کو مردود قرار دیا اور اس کا رد کر دیا۔ یہ ہمارے بریلوی علماء نے اس کو رد کیا۔ اور مرزا جلمی کس طرح کے بہتان لگاتا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ میرے ڈر کی وجہ سے چشتی رسول اللہ والا کلمہ نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ تعالی۔ جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 719 پہ واضح طور پر 2 ٹوک لفظوں میں لکھتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص کہے میں اللہ کا رسول ہوں، عربی میں کہے انا رسول اللہ، یا فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں۔ رسول کا معنی یہاں وہ پیغام پہنچانے والا اور ایلچی بھی مراد لے تو اپنے آپ کو صرف رسول اللہ کہنے والا یا من پیغمبرم کہنے والا، امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتنا کہنے سے وہ بندہ کافر ہو جائے گا اور اس کا اسلام کے ساتھ تعلق اپنا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے علماء لکھ رہے ہیں۔ اور اب یہ بہتان لگاتا کہ دیکھیں اعلیٰ نے جو ہے نا وہ سبا سنابل کی چونکہ تعریف کی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ ثابت ہوگا، نعوذ باللہ تعالی۔ جبکہ دیکھیں تصوف کی جتنی کتابیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہم اس کو من معن ہر چیز کو صحیح اور درست نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں جو ایک ترتیب ہے، کرائٹیریا ہے، قرآن، سنت، اجماع، اور پھر جو کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، پھر فقہ کی کتابیں ہیں، پھر اس طریقے سے ہم چلتے ہیں۔ تصوف کی کتابوں کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ تصوف کی کتابوں کے اندر اگر قرآن و سنت یا ہمارے جو فقہا کی تصریحات کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو ہم تصوف کی ان کتابوں کے اندر آنے والی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب تصوف کی کتاب کے اندر فقہ کی کتاب کے خلاف کوئی بات آئے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، تو تصوف کی کتاب کے اندر ایسا کوئی جھوٹا واقعہ جو ہمارے جو ہے نا وہ دین کے خلاف ہو اور قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس کو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟
اب سبا سنابل کے حوالے سے بار بار یہ پراپوگنڈا کرتا ہے. سبا سنابل کے اندر یہ واقعہ فوائد السالکین کتاب سے لیا گیا ہے. جب سبا سنابل کے اندر یہ واقعہ فوائد السالکین کتاب سے نقل ہوا تو نقل کے لیے اصول کیا ہے, اس کو پرکھنے کا ضابطہ کیا ہے. امام احمد رضا کا محدث بریلی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 390 پہ یہ ذکر کیا ہے, قانون اور اصول بیان کر دیا. فرماتے ہیں اگر بالفرض حضرت ممدوح سے اس کا ثبوت صحیح بروجہ معتمد ہو کہ حضرت نے یہ مخاطبہ کہیں ذکر فرمایا, یہ کسی اور واقعے کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اصول کے طور پر بیان فرما رہے ہیں, تو اب نظر اس میں ہوگی کہ آیا برسبیل نقل و حکایت ہے یا بر بنائے کشف و الہام. یعنی کسی کتاب کے اندر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ کشف یا الہام سے ذکر کیا ہے یا کہیں سے نقل کیا گیا ہے. بر تقدیر اول جبکہ مدار روایت پر رہا تو مسئلہ علوم ظاہرہ کے دائرہ میں آ گیا. یعنی اگر نقل کیا گیا ہے تو پھر جو علوم ظاہرہ ہیں, جو قواعد و قوانین ہیں نقل کے, ان کو دیکھا جائے گا. صحت سند درکار ہوگی اور کسی ولی معتمد کا کوئی نامعتمد حکایت کسی سے نقل فرمانا اس کی روایت کو صحیح و واجب الاعتماد نہ کر دے گا. اگر کسی کتاب کے اندر کسی معتمد ولی نے بھی کوئی واقعہ یا حکایت ذکر کی, نقل کی, اور وہ معتمد اور معتبر روایت نہیں, تو کسی کے صرف نقل کر دینے سے وہ معتبر نہیں ہو جائے گی, بلکہ ہم اس کا اصل دیکھیں گے کہ یہ نقل کہاں سے کی گئی. اب سبا سنابل کے اندر یہ واقعہ فوائد السالکین سے نقل کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوائد السالکین کتاب, اس کتاب کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 491 پہ اس کتاب فوائد السالکین کی نسبت مشائخ چشت کی طرف اور جن کی طرف یہ منسوب کی جاتی ہے اس کی نسبت کو درست تسلیم نہیں کر رہے. فرماتے ہیں دلیل العارفین فوائد السالکین اور عبارت نقل نہ کی, جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ شریک کذب جری کی راہ لی, یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مفہوم ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں. بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ تو ان کتابوں کی حضرات منسوب الیہم کی طرف نسبت کو ہی درست نہیں مان رہے. جب کتاب فوائد السالکین کی نسبت ہی درست ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب واضح ہوگا کہ کتاب بھی نامعتبر ہے, اور اس کے اندر جو حکایت اور واقعہ نقل کیا گیا ہے وہ واقعہ جو ہے وہ کیسے اس کو دلیل بنا کے کسی پورے مسلک کے خلاف کس طرح کا جو نا وہ منفی پراپوگنڈا کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی معاند اور متعصب مرزا جیلمی جیسا ہی کر سکتا ہے. انصاف پسند بندہ کبھی ایسی گنونی اور گھٹیا حرکت نہیں کرے.